اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ آپس میں نہ خون بہاؤ گے اور نہ ہی اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، تو پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس پر گواہ ہو، پھر تم وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ جو تم میں سے ایسا کرے گا ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا۔ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، سو ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے اور روح القدس سے اس کی تائید فرمائی۔ اور جب تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا، پس ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا اور دوسری کو تم نے قتل کر ڈالا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ اب ان میں ایمان لانے والے تھوڑے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ لوگ اس سے پہلے کفار پر فتح چاہتے تھے۔ جب یہ حق ان کے پاس آیا تو اسے پہچان لینے کے باوجود انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 89۔ محترم سامعین، اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے جو معاہدہ ہوا تھا، جو عہد و پیمان لیا گیا تھا، اس کا تذکرہ کیا۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنا، یہ سارے احکامات پیچھے بیان کیے گئے۔ اب انہی عہد کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے۔ اس میں سے ایک عہد یہ تھا لا تسفکون دماءکم، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی انسانی جان کی حفاظت اور اس کا احترام تمہیں کرنا ہوگا۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں ہوا،
بلکہ فرعون کے خاتمے کے بعد بنی اسرائیل کو جب اقتدار ملا تو ان لوگوں نے فرعون سے بھی زیادہ ظلم کرنا آپس میں ایک دوسرے کے پر شروع کر دیا۔ جو طاقتور قبیلہ تھا کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا، اور آپس میں خانہ جنگی ایک دوسرے قبیلے کو لڑا کر دوسروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی کوشش کرنا، یہ ان کے اندر سازشی طور کے پر جاری تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے درمیان بھی برادری کے نام کے پر، قبائل کے نام کے پر یہی فتنہ جنم لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں پر رشتہ داریوں کے معاملات برادری کی نام کے پر، برادری کی بنیاد کے پر نہیں ہو پاتے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہماری برادری کے اندر نکاح ہو، اور اگر دوسری برادری کا بچہ یا بچی کتنا ہی دیندار کچھ بھی ہو وہ ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ معاملہ بنی اسرائیل سے امت محمدیہ تک آ چکا ہے، حالانکہ قرآن مجید نے اس بارے میں کتنا صاف پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ نے ہمیں مختلف برادری قبائل ان لوگوں کے درمیان تقسیم کس لیے کیا ہے؟ تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، تاکہ ہماری آپس میں شناخت رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صاف کہا کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، یعنی ہمارے ماں باپ ایک ہیں۔ جب ماں باپ ایک ہیں تو پھر یہ برادری اور قبائل کی بنیاد کے پر ہمارے درمیان اس قدر تعصب کیوں؟ کہنے والا بہت پیاری بات کہتا ہے کہ نسلیں جو ہوتی ہے جانوروں کی دیکھی جاتی ہے اور انسان کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ترجیح دینے کا حکم دیا نکاح کے موقع پر؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو ترجیح دو۔ آج ہمارے یہاں پر نکاح کے موقع کے پر دین کو ترجیح نہیں ہے، ہم نے دنیا کو ترجیح دی، مال دیکھتے ہیں، چمڑی دیکھتے ہیں، رنگت دیکھتے ہیں، لہذا اسی بنیاد کے پر لوگ رشتے کو طے کرتے ہیں، اور رشتوں کے اندر یہی انہی چیزوں کا ڈیمانڈ ہے، مول ہے، اہمیت ہے، لوگ اسی کو اہمیت دے رہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اہمیت دینے کا حکم دیا تھا۔ اگر ہم دین کو اہمیت دیتے، لڑکا ہو لڑکی ہو دینداری کی بنیاد کے پر تربیت دی جاتی کہ رشتے دین کی بنیاد کے پر طے ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے درمیان دین کی بنیاد پر رشتے طے ہوتے نہیں، دنیا کی بنیاد کے پر طے ہوتے ہیں، لہذا لوگ دنیا کو ترجیح دیتے۔ اب ایسی رشتہ داری کی بنیاد پر ہمارے درمیان صالح اولاد اور صالح معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا؟ جب ہم نے دین کی بنیاد کے پر رشتوں کو استوار ہی نہیں کیا تو پھر یہ دین کی بنیاد کے پر اچھی نسل کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے درمیان بہت بڑی گمراہی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کمزور جو لوگ تھے انہیں طاقتور دبانے لگے، اور جب آپس میں خانہ جنگی ہوتی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے پر حملہ کرتا، حملہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا تو انہی کا طاقتور اور پیسے والا طبقہ کیا کرتا؟ انہیں آزاد کراتا، ہمدرد بن جاتا۔ ایک طرف فتنے کی آگ بھی یہی لوگ لگاتے، اور اس کے بعد دوسری طرف یہ لوگ ہمدرد بن کر جاتے، فدیہ دیتے اور ان کے قیدیوں کو چھڑاتے۔ جیسا کہ تماشا ہم نے قریب میں دیکھا کہ امریکہ نے افغانستان کے پر حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے بعد جب افغانستان کو تباہ کر چکا تو پھر وہاں پر کروڑوں روپے لے کر ان لوگوں کے پاس پہنچا کہ دیکھو ہم تمہارے تعمیراتی کام کر رہے ہیں اور ہم تمہارے سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں یعنی ایک طرف تباہ کرنے والا وہی، اور دوسری طرف یہ اپنے آپ کو ہمدرد بنا کر ان لوگوں کے درمیان پیش کرتا ہے۔ یہ پرانی لابی ہے، یہ پرانا ہتھ کنڈا ہے جو ان لوگوں کے درمیان سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اور اپنوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو گے۔ یہ جب جنگ ہوا کرتی تھی تو نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ جب ایک طاقتور قبیلہ دوسرے کمزور قبیلے کے پر غالب آ جاتا تو پھر ان کو قیدی بنا لیتا، ان کی ساری پراپرٹی کے پر قبضہ کر لیتا اور انہیں ان کے گھروں کے باہر کر دیتا۔ سوچئے یہ انسان کے پر کتنا شدید ظلم کر رہا تھا۔ محض قبائل کی بنیاد کے پر، برادری کی بنیاد کے پر یہ فتنہ ان لوگوں کے در جنم لیے ہوئے تھا۔
آج کیا امت مسلمہ میں آگ گرچہ اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ خاکہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں، برادری کے نام کے پر آج آپ مارکیٹ کے اندر جا کر دیکھیے، باقاعدہ برادری والے اپنے ہم نوا اور اپنے ہم مشرب اور اپنے قریبی لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں اور دوسروں کو گھٹانے بلکہ ان کے کاروبار کو ٹھپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگ مارکیٹ کے اندر رہ کر اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چیز امت مسلمہ کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ یہود کی طرح امت مسلمہ کے اندر بھی سرایت کر گئی۔ اس کے بعد آگے اللہ بیان کر رہا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگ ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے کو مارنے تک سے باز نہیں آئے اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ ایک انسان کے لیے اپنا گھر بار بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ اگر آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پلاٹ یا ایک بہتر کاروبار یا بہتر مکان تعمیر کرنے کے لیے کوشش کرے تو انسان کو زندگی کے بہت سارے سال لگ جاتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل بنا پاتا ہے، اپنے لیے ایک اچھا گھر بنا پاتا ہے اور اپنے کاروبار کو سیٹ کر پاتا ہے۔ اب سالوں کی اس محنت کے پر اچانک کوئی آئے، حملہ کرے، اسے لوٹ کر نکل جائے تو اس انسان کے پر کیا بیتے گی، ذرا آپ غور کیجئے گا، جس نے سالوں کی محنت کے بعد اپنے کاروبار اور اپنے گھر کو بنایا تھا، سارا لوٹ لیا جاتا ہے۔ آپ ذرا فسادات کے موقع پر بھی دیکھیے، جن لوگوں کے گھر لوٹ لیے جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، جن کے کاروبار کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، ان کے دل کے پر کیا بیتتی ہے، ذرا ان کے قریب بیٹھ کر اگر وہ نہیں بھی بیان کرے تو صرف چہرے کی کتاب کو آپ پڑھ کر دیکھیے، چہرہ اس درد کو بیان کرتا ہے کہ ان کے پر کیا بیتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل آپس میں کیا کرتے تھے، قتل کرتے تھے، گھروں سے نکال لیتے، ان کے گھروں کے پر قبضہ کر لیتے تھے۔ گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، یعنی گناہ کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہو، اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئے تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے بھی ہو، جیسا کہ پیچھے بھی بیان کیا گیا، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ یہی غلط تھا کہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالے کیوں، ان کے کاروبار کو تباہ کیوں کیا، یہ غلط تھا۔ اب اس کے بعد اپنے آپ کو ہمدرد بنا کر، غمگسار بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہو۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یعنی یہ تورات کے اندر حکم تھا کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالنا، اس کو نہیں مانتے، اور تورات کے اندر یہ تھا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی تمہارا شخص کو قیدی بنا لیا جائے، اس کو آزاد کرایا جائے، اگر وہ پریشان حال تو اس کی مدد کی جائے، تو یہ کام کر رہے ہو، ایک حصے کے پر عمل کر رہے ہو، دوسرے کے حصے کے پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ پوری کتاب کے پر عمل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے اسی چیز کا مطالبہ اہل ایمان سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو چیز اپنے مزاج کے مطابق یا اپنی فہم کے مطابق یا اپنے فائدے کے مطابق نظر آئے اس کے پر عمل کرو، اور جو چیز اپنے فائدے یا اپنے مزاج کے مطابق نہ ہو اس کے پر عمل نہ کرو۔ یعنی ہم اپنی مرضی سے اسلام کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں گے کس پر عمل کرنا ہے اور کس پر عمل نہیں کرنا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، جیسا کہ ابن بطہ کی روایت میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر دیتا۔ یعنی مسلمان ہونے کے بعد ہم اپنی مرضی، اپنے اختیارات نہیں جتا سکتے، اب ہم مکمل طور سے قرآن و حدیث، اللہ کے دین اور نبی کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہوں گے۔ یہ ہے اصل دین۔ صحابہ نے وہی کیا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لانے لگے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے اندر یہ بھی لکھا تھا، یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب میں تمہیں مال خرچ کرنے کے لیے کہوں گا تو چاہے تنگی ہو یا تو خوشحالی، تمہیں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہوگا۔ تو انصار نے کیا کہا تھا، اللہ کا رسول جو مال آپ لیں گے وہ ہمارے لیے پسندیدہ ہوگا، اور جو مال آپ چھوڑ دیں گے وہ ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوگا کہ وہ مال آپ نے اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کیا۔ ان کا مزاج کیسا تھا،
کچھ ہی دنوں کے بعد نبی کی تربیت، اخلاص کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جو مال جائے گا وہ پسندیدہ ہوگا، اور جو نہیں لیا جائے گا وہ ناپسندیدہ، کہ اسے اللہ کی راہ میں استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ ذرا سوچئے، کیا ہماری بھی فکر ایسی ہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں اسے بہتر سمجھتے ہیں، اور جو نہیں خرچ ہوا اسے اچھا نہیں سمجھتے؟ یہاں مساجد دیکھیے، مدارس دیکھیے، دین کے کام دیکھیے، دعوت و تبلیغ کے مراکز کو دیکھیے، مال خرچ کرنا ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ حالانکہ ایک مسجد، مثال کے طور پر اگر ایک مسجد کے اندر 300 مصلی آتے ہیں، 300 مصلی آئے اور ہر مصلی کم سے کم 50 روپے اگر دیتا ہے جمعہ کے دن چندہ، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ یعنی مسجد میں 15,000 روپے آسانی کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں دیتے۔ آپ مسجد کا جو جمعہ کے دن چندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں خود غور کیجئے گا، 1,000 1,200 2,000 بہت ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والا ہر شخص 10 روپے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتا ہے، جبکہ ہم اپنی ذاتی ضروریات کے لیے چلو حلال چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، چائے ہے، ڈرنک وغیرہ ہے، وہ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے پر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ناجائز چیزوں کے پر خرچ کرتے ہیں، سگریٹ ہے، بیڑی ہے، پوڑی ہے، اس طرح کی ایسی چیزیں جو کہ شرعی اعتبار سے حرام ہے، اس کے بارے میں غور کیجئے کتنا خرچ کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کی بہت بڑی بدحالی، بیوقوفی، کمظرفی ہے کہ ہم صحیح جگہ کے پر خرچ کرنے کے لیے بولنے کے بعد بھی تیار نہیں، جبکہ غلط جگہ کے پر ہم اپنا مال پیسوں پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ پیچھے قریب 4 یا 5 سال پہلے مالیگاؤں کے اندر باقاعدہ ایک تحریک چلی تھی، نشہ مکت مالیگاؤں، یعنی مالیگاؤں کو نشے کی لت سے آزاد کرنا ہے۔ اس وقت جب ان لوگوں نے باقاعدہ جائزہ لیا تو جائزہ لینے کے بعد پتہ چلا کہ مالیگاؤں میں قریب 350 کروڑ سالانہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، پوڑی، شراب، ان ساری چیزوں کے پر خرچ ہوتا ہے۔ اب اس میں مسلم نان مسلم دونوں ہیں، ٹھیک ہے، وہاں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، پھر بھی شراب نہیں پیتے عمومی طور پر مسلمان، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم کم سے کم 200 کروڑ روپے پکڑیں جو سالانہ خرچ ہوتے ہیں، ذرا غور کیجئے اتنا بڑا بجٹ ہم کہاں کہاں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم بہترین ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، ہم بہترین اسکول، کالج، یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، مساجد کی تعمیر کی جا سکتی ہے، مدارس کو تعمیر کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے فلاح اور بہبود کے لیے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ ہم فلاحی کاموں کے لیے، امت کی خیرخواہی کے لیے، ترقی کے لیے اتنا پیسہ نہیں، بلکہ آدھا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 100 کروڑ روپے سالانہ۔ آپ اگر اٹھا کر دیں گے تو 1 کروڑ روپے بھی صحیح طور کے پر دینی کاموں کے پر خرچ نہیں ہوتا ہے سال میں، جبکہ اپنی بربادی کے لیے، تباہی کے لیے اس کا فائدہ سیدھا کن لوگوں کے پاس جاتا ہے؟ اغیار کے پاس جاتا ہے، اور بہت بڑا پروفٹ ان لوگوں کو ملتا ہے نشے کی ان تمام چیزوں کے پر۔ لیکن مسلمانوں کو کیا ملتا ہے؟ ہماری محنت کی کمائی ہوئی جمع پونجی اغیار کے پاس جاتی ہے پروفٹ کی شکل میں، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ بد اخلاقی ملتی ہے، ہماری تربیتیں خراب ہوتی ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں بیماریاں ملتی ہیں، ہماری جانیں جاتی ہیں۔ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں لوگ نشہ آور چیزوں کی بنیاد کے پر مرتے ہیں، اس کے بعد بھی انہی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں ایک جگہ کی ایک مثال بیان کیا، یہاں یولا کے پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بجٹ مل جائے گا، باقاعدہ اسٹیمیٹ مل جائے گا کہ ہمارے اپنے افراد کتنا خرچ کرتے ہیں فضول کاموں کے پر، یا تو اپنی بیماریوں کے خریدنے کے پر، لیکن اس کے پاس دماغ نہیں ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کرو۔ یہ قرآن کیوں کہتا ہے؟ غور کیجئے ان ساری چیزوں کے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جائز راستے بتائے جس سے امت مضبوط ہو سکتی ہے، ہم وہاں کتنا خرچ کرتے ہیں، اور جس کے ذریعے ہم کمزور ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے اخراجات اور ہمارا تخمینہ بجٹ کتنا زیادہ ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے، یہ ان کی بے وقوفیاں ہے، یہ اپنی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے تھے، اپنے آپ کو کمزور کر رہے تھے، جبکہ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت یہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ چلیے میں مثال دیتا ہوں زکوٰۃ کی۔ شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا
زکوٰۃ کے بارے میں غور کیجئے، یولا کے اندر اگر ہم نے صحیح طور کے پر زکوٰۃ کو جمع کیا، زکوٰۃ کتنی جمع ہو گئی؟ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں سے ہم نے 2 کروڑ روپے زکوٰۃ جمع کر لی. ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ بھی جمع ہو اگر صحیح طور کے پر جمع کیا جائے. اگر صرف 2 کروڑ روپے اگر ہم نے جمع کیے اور 2 کروڑ روپے جمع کرنے کے بعد ہم نے ہر خاندان کو 5-5 لاکھ روپے دیے، تو کتنے خاندان ہوں گے؟ یہاں کے 40 خاندان ہوں گے جن کے پاس 5-5 لاکھ روپے جائیں گے. اب اگر اسے تجارت میں یا اس طرح کے کاموں میں، بزنس میں لگا دیا جائے تو ٹھیک ہے، 40 میں سے نہیں کچھ تو 10 ایسے لوگ ہوں گے جو اگلے سال زکوٰۃ نہیں لیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے ترقی کرنے کے بعد وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائے. اگلے سال یہ 40 لوگ مائنس ہو جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ 40 میں سے 30 لوگ مائنس ہو جائے جن کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہ ہو، 10 لوگوں کو ضرورت پڑے، اور اگلے سال یہ زکوٰۃ دینے والے اتنے ہی رہیں گے. اور مزید یہ ہوگا کہ ان 40 لوگوں میں کچھ ایسے ہوں گے کہ جو زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے، ان کے پاس بھی کچھ جمع ہو سکتا ہے. زکوٰۃ بڑھتی جائے گی، فنڈ بڑھتا جائے گا، بجٹ بڑھتا جائے گا، اور ہر سال آج 40 لوگوں کو دیا گیا، اگلے سال کوشش کی جائے تو 50 لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، یہ 100 ہو سکتے ہیں. یہ ہماری معیشت کو بڑھاوا دینے کا طریقہ ہے، لیکن ہم اسے نافذ نہیں کرتے صحیح طور کے پر. انگلینڈ کا جو شہزادہ ہے پرنس چارلس، وہ کہتا ہے کہ دنیا سے اگر غریبی کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کے نظام اور سسٹم کو قائم کیجئے، دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا. اسلام نے ہمیں ایسا نظام عطا کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہی اسے صحیح طور پر فالو نہیں کر رہے ہیں، تو اغیار کہاں سے فالو کریں گے؟ اتنا شاندار نظام اسلام نے ہم کو دیا ہے. مسلمان اگر اسے صحیح طور کے پر اپنائے، ہمیں کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. معاشی اعتبار سے ہم خود کفیل ہوں گے، ہمارے پاس اتنا بجٹ ہوگا، ہمارے پاس نہ کوئی بھکاری ہوگا، نہ گداگر ہوگا، نہ فقیر ہوگا، نہ غریب ہوگا. صحیح طور کے پر اسے نافذ کرنے کا فائدہ یہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسے نافذ نہیں کیا گیا. جارج برنارڈ شاہ، جس کے بہت سارے اقوال اسلام کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ کہتا ہے، حالانکہ اس سوال کے اندر اعتراض بھی ہے، اعتراف بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ جیسا نظام اور سسٹم ہے، اس کے باوجود مسلمانوں میں اتنے بھکاری اور غریب کیوں پائے جاتے ہیں؟ وہ سوال کر رہا ہے. ایک اعتبار سے یہ اعتراض ہے کہ مسلمان زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طور سے نافذ نہیں کر رہے ہیں، تبھی تو ہمارے درمیان بھکاری بھی موجود ہے، غریب بھی موجود ہے. اور اعتراف اس بات کا ہے کہ اگر نظام زکوٰۃ کو صحیح طور کے پر نافذ کر دیا گیا تو مسلمانوں کے درمیان غریب اور بھکاری نہیں ہوں گے. یہ زکوٰۃ کی برکت ہے، لیکن نافذ کرنا شرط ہے. نہیں نافذ کریں گے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آج جس بدحالی کا، آج جس غریبی کا ہم شکار ہیں، اس سے کہیں زیادہ خطرناک حالات ہمارے ہو سکتے ہیں. تو یہ لوگ آپس میں اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، کچھ کے پر ایمان اور کچھ کا انکار کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم میں سے جو ایسا کام کرے گا ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا. یہ اللہ کے قانون کے پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے. آج اگر ہم اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتے ہیں، ہم ذلت میں اپنے آپ کو پاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کا دین ہم صحیح طور پر اپنے آپ کے پر نافذ نہیں کر رہے. اور آخرت وہ عذاب کہیں زیادہ سنگین اور کہیں بھیانک ہوگا. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں عزت حاصل کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جملہ کہا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ قوم ہے جنہیں اللہ نے اسلام کی بنیاد کے پر عزت عطا کی ہے. اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کرنے جائیں گے ذلیل ہو جائیں گے. اور آج مسلمان ذلیل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کے ذریعے عزت کو تلاش نہیں کر رہے ہیں. اگر اسلام کے ذریعے عزت تلاش کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے ہمیں عزت ملے گی. تو یہ اللہ نے صاف کیا کہ ان کے لیے دنیا میں ذلت اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب دیا جائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے
کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو داؤں کے پر لگا دیا، سو ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر صاف کہہ دیا گیا جو دنیا آخرت کے بدلے میں دنیا کمانے کے لیے نکلتے ہیں ان کی دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی، اور آخرت میں ان کا عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا اور نہ ان کی مدد کرنے والا کوئی ہوگا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا شاید انہیں میری شفاعت قیامت کے دن فائدہ دے، اسے انہیں عذاب پر کھڑا کیا جائے گا، وہ آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچتی ہوگی جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ اب سوچئے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے لیکن عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے، صاف کہہ دیا گیا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، اگر بچانا چاہتے ہیں تو وہی چیز ہے جو اللہ دنیا میں مطالبہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو دین اسلام کے پر صحیح طور کے پر چلانا۔ تو صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بلکہ سورہ نساء میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا یقیناً ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے جب ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی، عذاب کے دیے جانے کے بعد تو ہم دوسری کھال دوسری جلد ان لوگوں کے پر چڑھائیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب جسم کی چمڑیاں جل جائیں گی تب تب نئی نئی چمڑیاں پہنائی جائے گی تاکہ عذاب کی شدت میں کوئی کمی واقع نہ ہو سکے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، کس بنیاد کے پر؟ اس کے دین اور اس کے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے نتیجے میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ، بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل رسول بھیجے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، ایک تو اللہ نے تورات عطا کی اور اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ جاری کیا جو یکے بعد دیگرے امت کو خبردار کر رہے تھے، ان کی غلطیوں کے بارے میں انہیں ٹوک رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے کہ رسولوں کا سلسلہ ان لوگوں کے لیے جاری کیا گیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رسول بھیجے، کس کے اندر؟ بنی اسرائیل کے اندر۔ یہ آخری رسول تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی۔ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ جب تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا۔ یہ دین کے معاملے میں بہت سخت غلطی اور گناہ ہوتا ہے، تکبر۔ تکبر کی بنیاد کے پر انسان شریعت، دین اور بہت ساری صحیح باتوں کو قبول کرنے سے گریز کرتا ہے۔ وہ اپنی فہم یعنی جو وہ سمجھ رہا ہے اس کو اہمیت دیتا ہے، یا وہ سامنے والے کو چھوٹا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ مجھے سمجھائے گا، یہ مجھ کو بتائے گا، تو مجھے دین سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہمارے نزدیک لوگ باتیں کرتے ہیں جبکہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ذرا غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں، کسے سمجھا رہے تھے؟ قرآن مجید نے مکالمہ نقل کیا، اپنے باپ کو سمجھاتے تھے بار بار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے ہیں، کس کو سمجھا رہے ہیں؟ اپنے چچا ابو طالب کو، ابو لہب کو سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا ہم کو آ کر سمجھائے یا رتبے میں کم نظر آئے، پیسے کے اعتبار سے، دنیاوی اسٹیٹس کے اعتبار سے، نہیں۔ بات کی طرف توجہ دی جائے، اگر اس کی بات میں دم ہے، دلیل کی بنیاد کے پر کہہ رہا ہے تو اس کو ماننا چاہیے، وہاں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تکبر قبول حق کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تکبر کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا
جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے جوتے، اس کے کپڑے اچھے ہوں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اچھے لباس استعمال کرنا، اچھے چپل ہے، جوتے ہیں، گاڑیاں استعمال کرنا حسب توفیق، بغیر کسی دکھاوے کے، تکبر کے، یقینی بات ہے کہ اللہ کی نعمتیں آپ اس کو استعمال کیجئے۔ تکبر کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، یہ تکبر کی تعریف ہے، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی تعریف ہے۔ حق بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ کی شریعت، قرآن و حدیث، یہ حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ، یہ اللہ جو ہمارا رب ہے اس کی طرف سے حق ہے۔ تو حق قرآن اور حدیث کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کی کسی آیت کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ کسی حدیث کو ٹھکراتا ہے تو یہ متکبر ہے، چاہے آپ مسلک کے نام کے پر اسے ٹھکرائیں یا کسی اور بنیاد کے پر، یہ تکبر کی علامت ہے، اور یہی حقیقی تکبر ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ حق بات کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے، اور ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذرۃ فی صور الرجال یغشاہم الذل من کل مکان، کہ قیامت کے دن متکبر لوگ، یعنی جو تکبر کرتے تھے، حق بات کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، قرآن و حدیث کی باتیں ان لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی تھی، اسے قبول نہیں کرتے تھے، لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، اپنے سے چھوٹا سمجھتے تھے، تو ان متکبرین کو قیامت کے دن چونٹیوں کی صورت میں لایا جائے گا، یعنی اپنے آپ کو جیسا بڑا سمجھتے تھے اللہ قیامت کے دن ان کو اتنا چھوٹا بنا دے گا، چونٹیوں کی صورت میں لائے جائیں گے، انہیں ہر طرف سے ذلت، رسوائی گھیرے ہوئے ہوگی۔ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمْ، اور پھر انہیں جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، وہاں ایک قید خانہ ہوگا جس کا نام ہے بولس، یہ جہنم میں ایک قید خانہ ہے بولس نامی، یہ قید خانہ وہ ہوگا جس میں انہیں قید کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی، یعنی جہنمیوں کے زخموں سے جو غلاظت اور گندگی نکلتی ہے مواد اور پیپ کی شکل میں، یہ ان کو پلائی جائے گی ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے۔ یہ تکبر کا نتیجہ ہے، لہذا حق بات کو ٹھکرانے اور لوگوں کو اپنے سامنے حقیر سمجھنے سے بچنا چاہیے، ورنہ نتیجہ خود ہمارے سامنے ہے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ آگے ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے بیان کیا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ تم لوگوں میں سے ایک جماعت نے جھٹلایا، یعنی ان نبیوں کو نہیں مانا یا ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، اور دوسری جماعت کو تم نے قتل کر ڈالا، انہوں نے انبیاء تک کو قتل کیا، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق ان لوگوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا ہے، یہ ان لوگوں کے ہاں جسارت تھی۔ اور قرآن مجید جیسا کہ بیان کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن وہ آدمی سب سے برے عذاب والا ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، یہ قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب والا ہوگا، اس لیے کہ ایک نبی کے پر قتل جیسا اقدام، قتل کرنے کی کوشش یا اسے قتل کرنا بہت سنگین جرم ہے۔ نبی جس طرح افضل ہوتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت یہ اللہ کے نزدیک عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ آگے ان لوگوں نے کیا کہا، اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی ہم کو کتنا بھی بولو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، بلکہ سنی انسنی کرنے والے، ہمیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تمہاری باتوں پر توجہ نہیں دیں گے، تمہاری بات نہیں سنیں گے، عمل نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے۔
چنانچہ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دور کر دینا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جی سکے۔ ہماری زندگی میں جو بھی پرابلم مشکلات آتی ہے یہ اللہ کی رحمت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اگر رحمت ہوگی تو وہاں مشکل اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس کی جنت ہے، جہاں انسان کے لیے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو رحمت جہاں ہوگی وہاں تکلیف نہیں ہوگی، وہاں مشکل نہیں ہوگی۔ اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، یعنی زندگی کو مشکل اور پریشان بنا دینا۔ آگے اللہ نے بیان کیا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید میں تورات کی بھی تصدیق ہے، انجیل کی بھی تصدیق ہے کہ ہاں اللہ نے تورات نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر انجیل کو نازل کیا، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ لوگ اس سے پہلے کفار فرفتیں چاہتے تھے، بتایا کرتے تھے نا، لوگوں کو کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی کے پر ایمان لائیں گے اور اس کے بعد ساری دنیا کے پر قابض ہو جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ لیکن جب وہ نبی آیا سب سے پہلے دشمن اور آپ کی مخالفت کرنے والے یہی یہود بن گئے، ورنہ مدینہ کے اندر یہی یہود انصار کو کہا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے، جب وہ مبعوث ہوگا اس کی نشانی ہماری کتابوں کے اندر ہے، ہم اس کے پر ایمان لائیں گے، ایمان لانے کے بعد ہم تمہارے پر قابض ہو جائیں گے اور حکومت کریں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ساری نشانیاں ان کی اپنی کتابوں کے مطابق آپ کے اندر موجود تھی، ایمان نہیں لائے۔ خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المؤمنین ہیں، ہوئی بن اخطب یہودیوں کا سردار، ان کی بیٹی، یہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی خبر میرے باپ اور میرے چچا کو بھی دونوں گئے، ساری خبروں کو لے کر آئے۔ آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، چنانچہ باتیں کرتے ہوئے کہا آپس میں ڈسکس ہو رہی ہے، تو میرے باپ نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کی بشارت ہمیں تورات کے اندر دی گئی ہے، ساری نشانیاں آپ کے اندر موجود ہیں، کرنا کیا ہے؟ تو میرا باپ ہوئی بن اخطب کہنے لگا مرتے دم تک مخالفت کرتے رہیں گے۔ تورات کے اندر سوچئے نشانی موجود ہے، اسی نشانی کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، لیکن آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مرتے دم تک آپ کی مخالفت کریں گے۔ کیوں مخالفت کریں گے؟ جو بات شروع میں بیان کی گئی وہی ہے، یہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بڑے بیٹے ہیں اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے سارے انبیاء اور رسولوں کو انہی دونوں کے درمیان بھیجا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن کا نام اسرائیل بھی ہے، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور ان کے جو 11 بھائی تھے اور حضرت یوسف 12 ہو گئے۔ انہی 12 بھائیوں کے پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں جو آج تک دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب سارے نبی اور رسول اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر ہی مبعوث کیے، یعنی جو سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جاری تھا، اور آخری نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھیجا۔ کتنا فرق تھا! حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو دونوں ایک ہی تھے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم ہے، لیکن اتنے سے فرق کی بنیاد کے پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو یہ تکبر ہے اور یہ ان کی گمراہی کی بہت بڑی وجہ بن گیا۔ تو جب وہ اتنی بڑی گمراہی پیدا کر سکتا ہے تکبر، تو سوچئے گا کہ برادری کے نام کے پر ہمارے درمیان جو فساد برپا ہے یہ بھی اسی برائی کا اور اسی گمراہی کا ایک نتیجہ ہے۔ لہذا اس بارے میں اپنی سوچ اور اپنی فکروں کو قرآن و حدیث کے تابع کیجئے۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہمارے درمیان اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد کے پر، اور کسی بنیاد کے پر کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے تعلق سے صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کا تعصب جو برادری یا قبائل کی بنیاد کے پر پیدا ہوتا ہے، جو ہماری بنیادوں کو کمزور کر رہا ہے، ہماری معیشت کو تباہ کر رہا ہے اور ہمارے رشتوں کو کمزور کر رہا ہے، پروردگار ہمیں اس طرح کے اختلافات سے محفوظ رکھ، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔